رتی گلی۔ کہتے ہیں محبت اور خوبصورتی سے دلوں کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ میں نے یاران عزیز انصر اقبال اور عرفان محسود کو فون کرنے کا سوچا۔ فون پر ہی پروگرام بنا کر پہلے اسلام آباد پھر مظفر آباد سٹے کیا اور پھر ہم اسی شہرائے نیلم پر سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، جسے داواری کہا جاتا ہے، جہاں سے مقامی لوگ جیپ کے ذریعے ٹورسٹ کو جھیل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہم لوگ جیپ پر بیٹھ کر دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابتدائے سفر میں تو سرسبز پہاڑ تھے اور پھر رفتہ رفتہ منظر بدلنے لگا۔ اب ہمارے سامنے برف پوش پہاڑ تھے اور اس برف سے پانی پگھل پگھل کر بہہ رہا تھا۔ کہیں کہیں ٹورسٹ روڈ کے ایک جانب بیٹھ کر پکنک منا رہے تھے اور برف اور پانی کے بیچوں بیچ بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پانی کے کنارے حد نظر تک خوبصورت مختلف رنگوں کے پتھر تھے، جنہیں بہتے پانیوں نے ملائم کر کے ان کے رنگوں کو اجال دیا تھا۔ ان پتھروں میں خوبصورت دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا دریا اور سمندر بھی وقت اور زمانے کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کا پانی پتھروں کے کونوں کو رگڑ کر ملائم کر دیتا ہے، اسی طرح وقت اور زمانہ بھی ہماری شخصیت کو غیر محسوس طریقے سے تبدیل کر دیتا ہے۔ میں نے دور دور تک پھیلے برف پوش پہاڑوں اور بہتے پانیوں پر نگاہ ڈالی، جس پر دھوپ کی کرنیں رقص کر رہی تھیں۔ کیا خوابناک منظر تھا! دنیا کے ہاؤ ہو سے دور۔ کہتے ہیں تنہائی اور تخلیق کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پہاڑوں پر پھیلی سفید چادر اور دھوپ میں ایک فرحت بخش خنکی تھی۔ یہ منظر میرے لیے انوکھا تھا۔ گلیشیئر کا دور دور تک ایک سمندر تھا۔ جھیل سے 2 کلومیٹر پہلے ہماری گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ہم سب گاڑی سے باہر نکلے۔ ہمارے پیچھے والی گاڑی بھی آ کر رک گئی۔ ہماری گاڑی ایک ایسی جگہ پر پھنس گئی جہاں برف ہی برف تھی۔ گاڑی کے ٹائر اس میں دھنس گئے۔ ہم نے ٹائر کے آگے پیچھے برف کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود گاڑی آگے نہ بڑھ سکی۔ آخرکار ذہن میں ایک نیا خیال آیا کہ کیوں نہ ہم گاڑی کے آگے کی بجائے پیچھے کی طرف دھکا لگائیں۔ یہ حربہ کارگر ثابت ہوا۔ گاڑی گہرے گلیشیئر کے گرداب سے نکل آئی۔ اب ہم نے ایک متبادل راستہ اختیار کیا اور بحفاظت رتی گلی کیمپ تک پہنچ گئے۔ رتی گلی سے 2 کلومیٹر پہلے کیمپ لگے ہوئے تھے، جہاں پر چائے، سموسے، کھانا پینا سب میسر تھا۔ نرم دھوپ میں کرسیاں ڈال کر ہم چائے پینے لگے۔ اس جگہ سے جیپ آگے نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں سے آگے ہمیں گھوڑوں پر یا پیدل سفر کرنا تھا۔ بالآخر ہمیں وہاں موجود ٹورسٹ حضرات نے گھوڑوں پر سفر کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ پیدل چلنا بہت مشکل تھا اور اس کے لیے وقت بھی زیادہ درکار تھا۔ لہٰذا ہم نے 3 گھوڑے لیے اور رتی گلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے اب ہم رتی گلی تک پہنچ چکے تھے، جو دور سے ہی ہمیں خوش آمدید کہہ رہی تھی، جہاں برف سے ڈھکے پہاڑوں میں ایک خوبصورت جھیل ہماری منتظر تھی۔ اس کو دیکھتے ہی ہم اس کی خوبصورتی کے سحر میں گرفتار اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میں سوچنے لگا، واقعی ہی محبت اور خوبصورتی سے دلوں کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 12,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں رتی گلی خوبصورتی میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ یہاں کے برف پوش پہاڑ اور سرسبز چراگاہیں ہمارا دامن دل اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یوں یہاں کا بنیادی تعارف ایک حسین اور دلکش خطے کا ہے۔ زندگی کے سفر میں کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں جو سب سے منفرد ہوتے ہیں، سب سے الگ، سب سے جدا۔ ایسی ہی ایک خوش رنگ منظر رتی گلی کا تھا۔ اس سکوت کے عالم میں مجھے علامہ اقبال کی نظم ایک آرزو یاد آ گئی۔ یقیناً اقبال نے اسی طرح کے منظر کو دیکھ کر ہی ایک آرزو کی تمنا کی تھی۔